شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم. سورہ تین مکی صورت ہے اور اس کے اندر 8 آیات مبارکہ. سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی قسم اٹھائی: انجیر کی، زیتون کی، اور طور سینا کی، اور شہر مکہ کی. انجیر اور زیتون یہ بابرکت درخت ہیں اور بڑے مفید ہیں. انجیر بھی زیتون بھی. وہ درخت بھی مراد ہیں اور جس علاقے میں ہوتے ہیں، شام کا علاقہ جو انبیاء کرام کا علاقہ ہے کہ جہاں اللہ نے کثیر تعداد میں انبیاء کرام بھیجے، وہ جگہ بھی مراد ہے. تو طور سینا پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری، اور مکہ مکرمہ. تو ان جگہوں کی قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت سانچے میں پیدا فرمایا، خوبصورت ساخت کے اندر پیدا فرمایا. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی حالت انتہائی کمزور ہو جاتی، جو سب سے نچلی حالت ہے اس سے بھی نیچے ہو جاتا ہے، اسفل سافلین. کہ انسان جوانی میں کامل ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو ان کی یہ حالت ہو بھی جائے تو اس کے بعد ان کو مرنے کے بعد اللہ ان کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. تو ان کی یہ کمزوری یہ عارضی ہوتی ہے. آخر میں فرمایا کہ انسان اپنی اس حالت کو دیکھ کر پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتا، اور پھر وہ کیوں قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ کہ اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ اللہ بادشاہ ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں. وہ انسان کو اس حالت میں لے جا سکتے ہیں اور موت دے سکتے ہیں، تو مرنے کے بعد دوبارہ بھی اسے زندہ کر سکتے ہیں. والتین انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم. انجیر اور زیتون دونوں مفید پھل ہیں. خاص طور پر زیتون کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اس کو کھانا بھی چاہیے، اس کا تیل جو ہے اس کو کھانے میں بھی اور سر پہ لگانے کے کام بھی آتا ہے. فرمایا کہ اس کو کھاؤ بھی اور اس کو تیل کے طور پر بھی استعمال کرو. فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ ایک بابرکت درخت ہے
اور قرآن نے بھی کہا شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، زیتون کا بابرکت درخت۔ تو انجیر اور زیتون کی قسم، و طور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ طور سینا، سینا کا پہاڑ جو صحرائے سینا میں تھا، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری۔ وہذا البلد، اور اس شہر کی قسم، الامین، جو امن والا ہے۔ مکہ مکرمہ امن والا شہر ہے کہ اللہ نے یہاں پر، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو اجعل ھذا البلد آمنا، امن والا شہر بنا۔ چنانچہ اللہ نے مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنایا کہ وہاں پر کوئی شکار نہیں کیا جا سکتا، اور حتیٰ کہ کسی کو اگر سزا کے طور پر بھی قتل کرنا ہوتا تو پھر حرم کی حدود سے باہر لے جا کر قتل کرتے۔ زمانہ جاہلیت سے اسی طرح ہو رہا تھا۔ تو یہ امن والا شہر۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم، خوبصورت سانچے کے اندر، خوبصورت ساخت کے اندر، کہ انسان کی شکل و صورت سب سے زیادہ احسن ہے، سب سے زیادہ خوبصورت انداز سے انسان کو پیدا کیا۔ کہ لقد، یقیناً، خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن، انتہائی خوبصورت تقویم، ساخت کے اندر، خوبصورت ساخت کے اندر اللہ نے انسان کو بنایا کہ تمام اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان۔ یہاں پر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور کا ایک وزیر تھا، اس نے ایک دفعہ رات کو اپنی بیوی کو کہا کہ اگر جو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق۔ تو بیوی فوراً اٹھ گئی کہ مجھے تو طلاق ہوگی، انسان تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ وزیر بڑا پریشان صبح بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے یہ ماجرا نقل کیا کہ میرے ساتھ تو یہ قصہ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے علماء کو بلایا، سب نے کہا جی طلاق تو ہو گئی، کیونکہ انسان تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ تو ایک عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ بیٹھے تھے، تو خلیفہ نے پوچھا بھی آپ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے کہا جی طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کیوں، کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے یہ سورۃ مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ نے 4 چیزوں کی قسم اٹھائی، انجیر، زیتون، طور سینا اور شہر مکہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان، نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم، بہترین ساخت کے اندر۔ تو انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ثم، اس کے بعد، رددناہ، ہم اس کو کر دیتے ہیں، اسفل سافلین، پستی والوں میں سے بھی سب سے نچلی حالت۔ سافلین کہتے ہیں جو پستی والے ہیں، نیچے۔ تو اسفل سافلین، اسفل سافلین، ان پستی والوں سے بھی نیچے، کہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے انسان، باقی جانداروں سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ باقی جاندار اتنے نہیں ہوتے، اتنا انسان ہو جاتا ہے، بالکل پست حالت ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، خود کھا نہیں سکتا، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اس عمر سے پناہ مانگی گئی، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ عمر کے اس حصے میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جائے۔ تو اس حالت میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ الا الذین، مگر وہ شخص، آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اچھے کام کیے، فلہم اجر، انہیں ایسا اجر ملے گا، غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ایمان والوں کی بھی یہ حالت تو ہوگی بعضوں کی کہ وہ بھی کمزور حالت میں چلے جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، انتہائی محتاج ہو جائیں گے، لیکن کافروں کی یہ محتاجی اس کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہوگی، موت ہے اور موت کے بعد طرح طرح کے عذاب ہیں۔ ایمان والوں کی یہ محتاجی اس کے بعد وہ قبر میں، برزخ میں، جنت میں اللہ ان پر نعمتیں برسائیں گے، لہذا ان کو ایسا اجر ملے گا غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس میں اس بات کی طرف ترغیب ہے کہ انسان کو ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اعمال صالحہ کرنے چاہیے، تاکہ اس کا جو مستقبل ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کی حالت مستقبل میں صحیح ہو جائے۔ فرمایا کہ انسان اپنے اوپر قادر نہیں ہے، خود وہ کمزور ہو کے اسفل سافلین میں پہنچ جاتا ہے۔ تو فما یکذبک، اے انسان تجھے کیا چیز تکذیب پر آمادہ کر رہی ہے، بعد ہو، اس کے بعد، بالدین، جزا و سزا کے ساتھ، قیامت، دین، قیامت بدلے کے دن کو کہتے ہیں۔ تو بدلے کے دن، جزا و سزا کی تکذیب پر تجھے کیا چیز آمادہ کر رہی، فما یکذبک، کیا تجھے تکذیب پہ آمادہ کر رہی ہے، بعد اس کے بعد، بالدین، جزا و سزا،
تو جزا و سزا کی تکذیب، جزا و سزا کے جھٹلانے پر تجھے کیا چیز آمادہ کر رہی، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تو قیامت کو نہیں مانتا؟ تو اپنی حالت نہیں دیکھتا کہ تجھے کس طرح اللہ، تو اپنے اوپر قادر نہیں ہے کہ اللہ تجھے بوڑھا کر کے بالکل اسفل السافلین میں پہنچا دیتے، تو وہ اللہ تجھے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، تو کیوں اسے جھٹلا رہا ہے؟ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ باحکم الحاکمین، حاکمین کا بھی حاکم، حکمرانوں کا حکمران، احکم الحاکمین، تمام حکمرانوں کا حکمران اللہ نہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انکار کے لیے ہوتا ہے کہ ضرور ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب یہ پڑھے یہ آیت تو اس میں یہ پڑھے کہ بلا، کیوں نہیں، اللہ حکم الحاکمین ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ تو اس صورت کے اندر انجیر، زیتون، طور سینہ اور شہر مکہ کی قسم کھا کر فرمایا انسان کو بہترین ساخت کے اندر پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد وہ پستی والوں میں سے بھی سب سے نچلی حالت پر چلا جاتا ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان کو پھر اللہ مرنے کے بعد ایسا اجر دیتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ انسان کیا چیز ہے جو تجھے جزا و سزا کی تکذیب پہ آمادہ کر رہی ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نہیں ہے؟ اللہ حکم الحاکمین ہے، تمام حکمرانوں سے بڑا حکمران ہے، لہذا اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی بات ماننی چاہیے، اور اس کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ایمان لانا اور دوسرے اچھے اعمال کرنا۔ اگلی صورت سورہ علق ہے، اور یہ اس صورت کو یہ اعزاز ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلے اترنے والی صورت ہے، کہ اس کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں یہ سب سے پہلے قرآن پاک کی جو اتری ہیں وہ پہلی 5 آیات ہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نبوت ملنے سے پہلے، آپ جو نبوت کا آغاز شروع ہوا تو وہ سچے خوابوں کے ذریعے ہوا، کہ آپ کوئی بھی خواب دیکھتے تھے اور وہ بالکل اس کی تعبیر ایسے واضح ہوتی تھی جیسے صبح روشن ہے تو صبح کی طرح بالکل روشن تعبیر، جو خواب آپ رات کو دیکھتے وہ صبح پورا ہو جاتا، تو سچے خواب آپ نے دیکھے۔ اس دوران ایسا ہوا کہ آپ کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے خلوت کی محبت ڈال دی، کہ آپ گھر سے کچھ توشہ لے جاتے اور جبل النور پر غار حرا ہے، اور وہاں غار حرا آپ تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر آپ اللہ کی عبادت کرتے۔ جب وہ توشہ ختم ہو جاتا پھر آپ واپس آتے اور گھر والوں کا ان کی خبرگیری بھی فرماتے، اور پھر مزید کچھ دنوں کے لیے توشہ لے جا کر پھر وہاں آپ اللہ کی عبادت کرتے۔ تو اس طرح آپ نے 6 مہینے اللہ کی عبادت کی۔ 6 مہینے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ کو فرمایا کہ اقرا، آپ پڑھیں۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اقرا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے کے ساتھ لگایا۔ تو تیسری دفعہ جب انہوں نے کہا اقرا، اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ ایسا ہوا آپ کو سینہ کے ساتھ لگایا، اور پھر یہ قرآن کی آیتیں اتاری، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرا، آپ پڑھیں، بسم ربک، اپنے رب کا نام لے کر، الذی خلق، جس نے سب پیدا کیا، سب کچھ پیدا کیا، اللہ خالق ہے، سب چیزیں اللہ نے پیدا کی۔ تو اقرا، آپ پڑھیں، بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، من علق، جمے ہوئے خون سے۔ یہ پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے، پہلے انسان کو نطفے سے، اور نطفے کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ تو خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، من علق، جمے ہوئے خون سے۔ اقرا، آپ پڑھیں، وربک الاکرم، آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، الذی، وہ ہستی ہے، علامہ، جس نے تعلیم دی، بالقلم، قلم کے ذریعے، تو قلم سے جس نے تعلیم دی، علم الانسان، انسان کو تعلیم دی، ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو تعلیم کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ قلم تھا، اس لیے قلم کو ذکر کیا۔ تو یہ آیات مبارکہ ہیں جو شروع میں اتری، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس تشریف لائے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، پھر انہوں نے کمبل اڑا دیا۔ پھر جب آپ کی حالت مبارکہ تھوڑی درست ہوئی اور آپ کو چین ہوا، سکون ہوا، تو پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بتایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر ورقہ ابن نوفل
عالم تھے، عیسائی تھے، اور زمانہ جاہلیت میں انہوں نے شرک سے توبہ کر کے عیسائیت جو اس وقت کا برحق دین تھا وہ قبول کیا اور ان کے پاس لے گئیں، اور آقا علیہ السلام نے ساری بات ان کو بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکالے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم مخرجی، یا کیا مجھے وہ لوگ نکالیں گے؟ کیونکہ مکہ مکرمہ میں سارے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو حضرت ورقہ نے فرمایا کہ آپ جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ دعوت لے کر جو ذات بھی آئی ہے، جو ہستی بھی آئی ہے، ان کے ساتھ مخالفت کی گئی ہے تو آپ کی بھی ہوگی۔ چنانچہ یہ مختصر سا واقعہ بہت تفصیل سے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، یہ پہلی وحی کا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا جو سورت کا حصہ ہے وہ کافی عرصے بعد اترا۔ اقرا آپ پڑھیں بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، من علق، جمے ہوئے خون سے۔ اقرا آپ پڑھیں وربک الاکرم، آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے، الذی علم، جس نے تعلیم دی، بالقلم، قلم سے، علم الانسان، انسان کو سکھایا، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا، یہاں پر اگلی جو آیات ہیں اس میں ایک خاص واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل آیا اور اس نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی اور آپ کو منع کیا کہ آپ نے آئندہ بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنی، اور آپ کی توہین کی اور کہا کہ معاذ اللہ اگر آپ اس کے بعد آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھی تو میں آپ کی گردن میں پاؤں رکھ دوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں تنبیہ فرمائی، کہا کلا، یقینی بات ہے، ان الانسان لیطغی، کہ بے شک انسان سرکشی کر رہا ہے، اور رآہ استغنی، وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، کسی کا محتاج نہیں۔ ان الی ربک الرجع، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ ان یقیناً الی ربک، تیرے رب کی طرف، الرجع، سب کو لوٹنا ہے۔ لہٰذا اشارہ تو ابو جہل کی طرف تھا لیکن الفاظ عام رکھیں قرآن نے، اس لیے جو انسان بھی سرکشی کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے رب کی طرف جانا ہے۔ اگر وہ زیادہ مالدار ہے، حکمران ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، افسر ہے، کوئی چیز بھی ہے، بڑے سے بڑا اس کے پاس عہدہ ہے یا بڑی دنیاوی شان و شوکت ہے، اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ان الی ربک الرجع، کہ بے شک تیرے رب کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ سب اللہ کے سامنے جائیں گے، بادشاہ بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، فقیر بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے ہوں گے، سب اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے یہ آیت بڑی عجیب ہے، ان الی ربک الرجع، یقیناً تیرے رب کی طرف سب کو لوٹنا۔ اللہ کی بارگاہ میں سارے کھڑے ہوں گے، چھوٹے بھی، بڑے بھی، اور نیک بھی، بد بھی، اچھے بھی، برے بھی، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کلا، یقینی بات ہے، ان الانسان لیطغی، کہ انسان سرکشی کر رہا ہے، اور رآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، ان الی ربک الرجع، تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے سب کو۔ لہذا انسان کو کبھی بھی اپنے عہدے، طاقت، مال، دولت، حسن، کسی چیز پر تکبر کر کے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ اگلی آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے، الذی ینہا، اس شخص کو جو منع کرتا ہے، عبدن، ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ منع کرنے والا ابو جہل تھا اور عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ آپ اس شخص کو دیکھیں جو اللہ کے بندے کو نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا ہے، بتلاؤ مجھے، کہ ان کان علی الہدی، اگر وہ شخص ہدایت پر ہو، یعنی آقا علیہ السلام تو ہدایت پر ہیں لیکن سمجھانے کے لیے انداز اس اختیار فرمایا کہ اگر وہ شخص ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا ہے، تو پھر اس کو روکنا تو گمراہی ہے، تو یہ کیوں ایسی گمراہی کر رہا ہے؟ ارأیت، آپ بتاؤ، ان کان علی الہدی، اگر وہ شخص ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دیتا ہے، تو اب یہاں پر وہ بات حذف ہے، وہ خود سمجھ آ رہی ہے کہ ایسی ہستی کو روکنا تو گمراہی ہے، تو یہ کیوں گمراہی کر رہا ہے؟ ارأیت، آپ بتاؤ، ارأیت کا مطلب ہوتا ہے آپ نے دیکھا، با محاورہ معنی ہوتا ہے اس کا آپ بتاؤ، ان کذب، اگر یہ شخص تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہا ہے حق کو، ابو جہل، وتولی، اور منہ موڑ رہا ہے، تو الم یعلم، کیا یہ نہیں دیکھتا، بان اللہ یری، کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
علم یعلم، کیا یہ نہیں جانتا بأن اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب آیت مبارکہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اس بات کا استحضار کرنا چاہیے، ذہن ملانا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی، مجلس کے اندر بھی، جہاں بھی انسان بیٹھا ہے، چل رہا ہے، یہ تصور ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بأن اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے، اور ان الی ربک رجع، اس رب کے پاس واپس جانا ہے۔ تو کیا یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کلا، خبردار، لئن لم ینتہ، اگر یہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم اسے گھسیٹیں گے، بالناصیہ، پیشانی کے بال پکڑ کے، یعنی یہ سر کے بالوں سے پکڑ کے اسے گھسیٹیں گے۔ ناصیہ، پیشانی کاذبہ، جو جھوٹی ہے، خاطیہ، گناہ گار ہے، یہ جھوٹا گناہ گار شخص ہے، ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اگر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی سے باز نہ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر بدر میں قتل ہوا اور گھسیٹ کے بدر کے کنویں میں ڈالا گیا، اور قیامت والے دن بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابو جہل کو بڑا فخر تھا کہ میرے ماننے والے تو بہت سے لوگ ہیں اور میری تو بڑی مجلس ہے، لوگ میں سب کو بلاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَ، یہ بلائے اپنی مجلس والوں کو، فَلْيَدْعُ، بلائے، نادیہ، نادیہ کہتے ہیں مجلس کو، اپنی مجلس والوں کو بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی زبانیہ کو بلائیں گے، زبانیہ جہنم کے فرشتے، تو ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے، پھر پتہ چل جائے گا کہ کیسے یہ مقابلہ کرتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ، آپ اس کی بات نہ مانیں، واسجد، آپ سجدہ کریں، واقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کریں، سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہ سجدے کی آیت ہے، اور اسے پڑھ کر جب انسان اس کو پڑھے تو انسان پر سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں 14 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر وہ آیت پڑھی جائے تو اس کے بعد انسان سجدے میں چلا جائے اور 3 تسبیحات پڑھے، یا سجدے کی جو دعا ہے وہ پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائے۔ اس میں ہاتھ بھی اٹھانا نہیں ہوتا، سلام پھیرنا بھی نہیں ہوتا، بس سیدھا اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں 3 تسبیحات پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے انسان اٹھائے۔ تو ان صورت کے اس دوسرے حصے میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ابو جہل تھا، اس کو بھی تنبیہ کی گئی، اور ہر سرکش انسان کو تنبیہ کی گئی کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ، یقینی بات ہے کہ ان الانسان لیطغی، کہ بے شک انسان سرکشی کر رہا ہے، الرأى استغنى، وہ اپنے آپ کو مستغنی بے نیاز سمجھتا ہے، ان الی ربک رجع، تیرے رب کی طرف سے لوٹ کے جانا ہے۔ ارأیت، آپ نے دیکھا، الذی ینہا، کہ وہ منع کرتا ہے، عبدن، ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھے، ارأیت، مجھے بتاؤ، ان کان علی الہدی، اگر وہ بندہ ہدایت پر ہے، او امر بالتقوی، یا تقوی کا حکم دے رہا ہے، امر حکم دے رہا ہے تقوی کا، تو اس کو روکنا تو گمراہی ہے۔ ارأیت، آپ بتاؤ، ان کذب، اگر یہ جھٹلا رہا ہے، وتولی، اور منہ موڑ رہا ہے، الم یعلم، کیا یہ جانتا نہیں ہے، بأن اللہ یرا، کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کلا، خبردار، لئن لم ینتہ، اگر یہ باز نہ آیا تو لنصفعا، اس لنصفعا، ہم اس گھسیٹیں گے، بالناصیہ، پیشانی کے بال سے، ناصیہ پیشانی کو کہتے ہیں، یہاں مراد پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبہ، یہ پیشانی جھوٹی ہے، گناہ گار ہے۔ فلیدع نادیہ، اور یہ بھی اپنی مجلس والوں کو بلائے۔ سند الزبانیہ، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، آپ اس کی بات نہ مانیں، سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان نماز سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، خاص طور پر سجدے کی حالت میں۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قریب انسان اللہ رب العزت کے اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اس وقت دعا مانگا کرو، زیادہ قریب ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ اس سے انسان کو سجدے کی حالت میں دعا کرنی چاہیے، خاص طور پر نوافل اور سنتوں میں، چونکہ لمبی پڑھی جاتی ہیں۔ فرائض کے بارے میں حکم ہے مختصر پڑھا جائے، تو نوافل اور سنتوں میں سجدے میں عربی کے اندر قرآن اور حدیث کی جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں یہ ساری مانگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان